بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی 5 آیات ہیں جو لائف چینجنگ آیات ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں۔ اگر تلاوت کرتے بھی ہیں تو اس کا ترجمہ پڑھنے سے لوگ قاصر ہیں۔ کچھ کو ترجمہ آتا نہیں اور کچھ کو آتا ہے لیکن ان کو وقت نہیں ملتا۔ تو میں نے پوری ریسرچ کر کے، پوری جو تحقیق ہے نا وہ تحقیق کر کے یہ اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ 5 آیات میں نے قرآن پاک سے نکال کر آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ ان کو کرنا کیا ہے؟ وظیفہ نہیں کرنا ان کا وظیفہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 100 مرتبہ ان کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ لالچی لوگ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ نہیں کرنا۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو ہدایت کے لیے قرآن پڑھنا ہے، اپنی رہنمائی کے لیے پڑھنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو 5 آیات ہیں یہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ان کا مفہوم، ان کی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ نے سیکھنا ہے اور سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب وظیفہ تو نہیں بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک خاص زندگی کا دستور بتا رہا ہوں، زندگی کا اصول بتا رہا ہوں۔ پورے قرآن پاک میں ویسے تو ساری آیات ہماری زندگی کا دستور ہیں، طریقہ ہیں، اصول ہیں، وہ سارے کا سارا ایک لفظ بھی قرآن پاک کا ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ اس سارے کا سارا زبر، زیر، پیش، لفظ، ہر چیز ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ لیکن یہ جو 5 آیات ہیں نا، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب آ کر ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں اور یقیناً آپ بھی محسوس کریں گے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب آ کر ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ تو ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، ان کا ترجمہ سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں اور یقین مانیں جب ان 5 آیات کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر نکھار آ جائے گا، ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، ہماری زندگی کے اندر اطمینان آ جائے گا، ہم خوش ہوں گے، ہم خوش رہیں گے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر بھی رہیں گے اور اس کے تمام جو اس کی مرضی ہے اس کے اوپر ہم، اس کی رضا کے اوپر ہم راضی رہنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ان کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں پیش ہوتا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے اسے نکال دیتا ہے، تمام پریشانیوں سے اسے نکال دیتا ہے، اس کے نکلنے کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے، اس کو ہر طرح کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے اور پھر میں اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس جگہ سے میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں۔ لیکن کس کو؟ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر جاتا ہے، جو مجھ سے خوف جس کو آتا ہے اور جو میری فرما برداری اتباع کرتا ہے، ڈرنے سے مراد میری بارگاہ میں پرہیزگاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں غیبی رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو یہ آیت اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین مانیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا خوف کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہی جھکیں گے اور اللہ سے ہی طلب کریں گے، اللہ سے ہی دعا کریں گے، اللہ سے ہی ہم مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہم کارساز تسلیم کریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، تو یقین مانیں رزق وہی دینے والا ہے، عزت وہی دینے والا ہے، مقام و مرتبہ وہی دینے والا ہے۔ تو ہمیں وہاں سے عزت عطا کرے گا، وہاں سے مقام عطا کرے گا اور جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، یہاں سے بھی ہمارا رزق یہاں سے بھی کھل سکتا ہے۔ ہمیں تو احساس نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رزق کون دے، رزق دینے والی ذات کون ہے؟
وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے، فرما برداری کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کی فرما برداری کریں گے پھر رزق کی فکر نہیں کرنی، پھر رزق یا کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، پھر رزق جانے یا رازق جانے، اب وہی رزق دے گا، وہی ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ ایک یہ آیت ہوگی، اور دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، جس نے میرے ذکر سے غفلت کی، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ من اعرض عن ذکری، جس نے مجھے یاد نہ کیا، جس نے دنیا میں میرے ذکر سے غفلت کی، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کر لی، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، اور اس کو کیا سزا ملے گی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے رزق کو تنگ کر دے گا، دنیا کے اندر اس کے رزق کو تنگ کر دے گا، دنیا میں اس کا رزق مکمل طور پر تنگ ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف دنیا میں اس کا رزق تنگ نہیں ہوگا، لیکن جب قیامت والے دن اٹھے گا وہ آدمی جس نے میرا ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں معیشت تنگ، دنیا میں محتاجی مسلط کر دی، دنیا میں ذلت مسلط کر دی، دنیا میں رزق کی کمی مسلط کر دی، لیکن جب قیامت والے دن وہ اٹھے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ قیامت والے دن وہ اندھا ہو کر اٹھے گا، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہیں کرنے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ اللہ کا ذکر ہے، حج اللہ کا ذکر ہے، اور پھر حلال کمائی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان چیزوں کے اندر ہم شامل رہیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس چیز سے اعراض نہیں کرنا۔ اور پھر ایک بات یہاں پر اور واضح کر دوں، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، حج نہیں کرتے ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے، ان کا رزق تو بڑا کشادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کچھ، ان کا بینک بیلنس ہوتا ہے بہت زیادہ، ان کا بینک جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے، ادھر قرآن کیا کہتا ہے، ادھر یہ کیا بات ہوئی۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیں، رزق یہ نہیں کہ انسان کا رزق بڑا ہو تو یہ قرآن پاک کا فیصلہ نعوذ باللہ من ذالک غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا رزق کس طرح تنگ ہوگا، کہ اس کا بینک بیلنس ہوگا، اس کا مال ہوگا، اس کی جائیداد ہوگی، اس کا پیسہ ہوگا، اس کے مکان ہوں گے، لیکن وہ خود ان سب کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے ہمارے لیے۔ ہم مکان بناتے ہیں، بے شمار مکان بناتے ہیں، یہ مکان یہاں پر بن گیا، وہ مکان وہاں پر بن گیا، فلاں جگہ میں نے مکان بنانا ہے، فلاں جگہ مکان بنانا ہے، لیکن جب رہنے کی باری آتی ہے تو 2 گز زمین بھی میسر نہیں آتی۔ یہ رزق کی تنگی ہے، اور یہ جو عذاب ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، پیسے جمع کرتے عمر گزر گئی ہے، 50-60 سال ہو چکے پیسے جمع کرتے ہیں، لیکن جب پیسوں کے استعمال کرنے کی باری آئی، جب پیسوں کو اپنے اوپر جب وہ فائدہ حاصل کرنے کی باری آئی، تو انسان اس دنیا کے اندر نہیں رہتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ رزق کی تنگی، کہ تنگی میں وہ زندگی گزارتا ہے، پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے، تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جب پیسے استعمال کرنے کی باری آتی ہے، جائیداد استعمال کرنے کی باری آتی ہے، مال و متاع استعمال کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ بندہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ سزا مسلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ کرے۔ تیسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، جس نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جس نے اپنے اوپر زیادتی کر لی، جس نے اپنے ساتھ ناانصافی کر لی، جس نے گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، جس نے گناہ پر گناہ کرتا رہا، ساری زندگی گناہ پر گناہ کرتا رہا،
اور ساری زندگی ناانصافیاں کرتا رہا، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، ساری زندگی میرے ذکر سے اعراض کرتا رہا، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ساری زندگی میرے ذکر سے اعراض کرتا رہا، ساری زندگی مجھے دھوکہ دیتا رہا، لیکن ابھی تک تیری سانس تو نہیں نکلی ہے نا، ابھی تک تو زندہ ہے، ابھی تک تیری سانس چل رہی ہے، لیکن آج بھی، اس وقت بھی، جب تو بوڑھا ہو چکا ہے، جب تیرا خون جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، جب تیرا جسم لاغر ہو چکا ہے، اس وقت بھی جب تیری عمر 80 سال، 90 سال، 100 سال کو پہنچ چکی ہے، اس وقت بھی اگر تو میری بارگاہ میں آئے گا، اگر تو میرے دروازے پر آئے گا، اگر تو مجھے پکارے گا، اگر تو مجھ سے توبہ استغفار کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تو مجھ سے توبہ استغفار کرے گا، مجھے پکارے گا، مجھے یاد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تجھے بھول جاؤں گا؟ کیا میں تیری پکار کو نہیں سنوں گا؟ کیا میں تجھے جواب نہیں دوں گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت کو یہ نہ سمجھ کر چھوڑ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی میں اتنا گناہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کیسے کرے گا؟ میں اتنا سیاکار ہوں، میں نے 100 سال گناہ کیے ہیں، میرا اللہ مجھے معاف کیسے کرے گا؟ یہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا۔ جب تو میرے دربار میں آ گیا ہے، میرے دروازے پر آ گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب تو توبہ استغفار کرے گا، تو معافی مانگے گا، تو ایک مرتبہ کہے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو آنسو بہائے گا اور کہے گا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں 100 سال کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تجھے جب تیری سانس موجود ہے، تیرا جسم حرکت کر رہا ہے، اس وقت تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تیرے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پھر ہم لوگوں کو ڈرا کر یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ لوگوں دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن کوئی سمجھے، کوئی اس کو حاصل کرے تب اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور چوتھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان لوگوں کو بتا دو، اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے اولاد، اگر تمہاری بیوی بچے، اگر تمہارے رشتہ دار، اگر تمہارے خاندان والے، اگر تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ کاروبار، وہ دکانیں جس سے تم کاروبار کرتے ہو، اگر ان سب چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اگر ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اللہ سے بڑھ کر ان چیزوں کی محبت ہے، اپنے والدین کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، اپنی بیوی بچوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، اپنے گھروں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، اپنی دکانوں اور اپنی تجارت کی محبت، اپنے پیسے اور دولت کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اگر ہے تو کیا کرو؟ فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرو، پس تم اس وقت انتظار کرو جب ان چیزوں کی محبت اوپر ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت نیچے ہے۔ یہ ساری چیزیں، مکان، دکانیں، گھر، اور پھر فیملی، خاندان، آباء و اجداد، یہ ساری چیزوں کی محبت اوپر ہے، اللہ کی محبت سب سے نیچے ہے، اس کے رسول کی محبت سب سے نیچے ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَتَرَبَّصُوا، بس انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر نہ آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم قومیں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو اوپر رکھنا تھا، ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا تھا، اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا تھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے نیچے رکھا،
اور پھر مال و متاع، جائیداد، دکان، جائیداد اور تمام چیزوں کی محبت کو، والدین، آباء و اجداد، رشتہ دار، ان سب چیزوں کی محبت کو ہم نے اوپر رکھ دیا، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو ہم نے سب سے نیچے رکھ دیا۔ تو کتنا بڑا ہم ظلم کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی ہم ناانصافی کر رہے ہیں، اور اس چیز سے ہمیں حتی الامکان بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین سے سودا کر لیا ہے، مومنین سے سودا کر لیا ہے۔ کیا سودا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے مومنین سے، مسلمانوں سے سودا کر لیا ہے، ان کے جان، ان کے مال کو میں نے خرید لیا ہے۔ مومن اور مسلمان کی جان اور مال کو میں نے خرید لیا ہے۔ اے اللہ، اس کے بدلے میں تو نے ہمیں کیا دیا؟ ہماری جان کو بھی تو نے خرید لیا، ہمارے مال کو بھی تو نے خرید لیا، اس کے بدلے میں تو نے ہمیں کیا دیا؟ کیا عطا کر دیا اس کے بدلے میں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے مومنین کی جان کو، اس کے مال کو میں نے خرید لیا۔ کیسے خرید لیا؟ اللہ تو نے کیسے؟ جان تو ہماری ہے، کیسے خرید؟ اللہ فرماتا ہے مسلمان، جان تو تیری ہے لیکن اس پر حکومت میری ہے۔ تیری جان، مال تیرا ہے لیکن اس کے اوپر حکومت میری ہے۔ کاش اگر یہ ہم سمجھ جائے، کاش ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا اے مسلمان، کیا جان تیری ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہماری جان ہے۔ کیا تو اپنی مرضی سے اٹھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تیری مرضی سے اٹھتے ہیں۔ کیا تو اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے؟ تیری مرضی سے بیٹھتے ہیں۔ کیا تو کماتا اپنی مرضی سے ہے؟ اللہ تو تیری مرضی سے کماتا۔ کیا تو صبح جاگتا اپنی مرضی سے ہے؟ نہیں رب العالمین، تیری مرضی سے جاگتے ہیں۔ تیرا حکم ہوتا ہے ہم جاگتے ہیں، تیرا حکم ہوتا ہے ہم چلتے ہیں، تیرا حکم ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں، تیرا حکم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ رزق کماتے ہیں، تیرا حکم ہوتا ہے ہم جو ہے وہ مال اس جگہ پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر تیری مرضی ہوتی ہے، ہم وہاں سے مال کماتے ہیں جہاں سے تیری مرضی ہوتی ہے۔ ہم کچھ کھا نہیں سکتے تیری مرضی کے بغیر، ہم کچھ پی نہیں سکتے تیری مرضی کے بغیر۔ جو کھائیں گے تیری مرضی ہوگی، حلال ہوگا، تو نے ہمارے اوپر حلال کیا ہوگا، ہم وہی کھائیں گے، اسی کو استعمال کریں گے، حرام کو نہیں کھائیں گے چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو۔ ہم سوئیں گے تیری مرضی کے مطابق، جاگیں گے تیری مرضی کے مطابق، ہم چلیں گے تیری مرضی کے مطابق، بیٹھیں گے تیری مرضی کے مطابق۔ اے اللہ یہ جان تو ساری کی ساری تیری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں یہ جان میری ہے، تیری نظر کے اندر حیا ہے میری وجہ سے ہے۔ عورت پردہ کرتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، اپنے جسم کو باپردہ رکھتی ہے، وہ صرف میری مرضی کے مطابق کرتی ہے۔ وہ میری مرضی ہے کہ یہ عورت کا پورا جسم چھپ جائے، وہ باپردہ ہو جائے، اس کا کوئی جسم کا عضو نظر نہ آئے، کوئی نہ محرم اس کی آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے۔ یہ میری مرضی تھی، میں نے مسلمان کی عورت کو بالکل پوشیدہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو نے جان بھی ہماری لے لی، حقیقت بات ہے، مال بھی تو نے ہمارا لے لیا، اس کے بدلے میں تو نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے دنیا میں مال کو لے لیا، میں نے تمہاری جان کو لے لیا، خرید لیا میں نے، اور اس کے بدلے میں تمہیں قیامت والے دن جنت عطا کر دوں گا۔ کتنا خوبصورت سودا ہے، کتنا عظیم سودا ہے، کتنا اچھا سودا ہے۔ اے مسلمان ذرا غور تو کر، اللہ تعالیٰ نے ہم سے سودا کیا اور کتنا اچھا سودا کر دیا۔ مال اور جان یہ بہت حقیر چیز ہے، اللہ نے جو ہمیں عطا کرنا ہے وہ سب سے عظمت والی چیز ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اگر جنت سے مراد یہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، تو یہ کتنی بڑی خوشی ہے، کتنی بڑی جنت ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق اور ہمیں بنانے والا، اس دنیا میں بھیجنے والا، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، وہ ہم سے خوش ہے اور اب وہ ہم سے جو ہے وہ راضی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر مالک خوش ہو جائے، اگر مالک راضی ہو جائے، تو پھر دنیا میں کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں کمی لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔